اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں کرنٹلی امپاورمنٹ پہ، اور پچھلی نشست میں میں نے ایک پورا بیک گراؤنڈ آپ سے عرض کیا تھا بہت ایک مختصر الفاظ میں کہ ہمارا امپاورمنٹ کا کانسیپٹ جو کرنٹلی ہے اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور یہ کہ ہم امپاورمنٹ میں اپنے لیے یقین رکھتے ہیں، سمری اس کی یہ ہے، اور دوسروں کے لیے قطعاً یقین نہیں رکھتے۔ اور ایون جہاں پہ ہمارے ریلیشن برابر کی سطح پر ہیں وہاں پہ لارجلی ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم امپاورڈ ہوں، دوسرے کو امپاور کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اچھا ہے کہ وہ امپاورڈ نہ ہو۔ اور یہ قصہ ہے جو چل رہا ہے، تو ہم اس کو زندگی میں بھی ہمیں چینج لانے کی ضرورت ہے، اس پہ سوشل لیول پہ بھی چینج لانے کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے اس کے اوپر ہمیں جو کارپوریٹ ورلڈ ہے اس میں بھی چینج لانے کی ضرورت ہے۔ کچھ بات ہم اگر ویمن امپاورمنٹ کی کر لیں، جو کہ امپاورمنٹ بالکل نہیں ہے، کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی جو کہ، تو اس سے آگے چلتے ہیں۔ پھر دیکھیے، ویمن امپاورمنٹ کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ جینڈر ڈسکریمنیشن کی ہم اکثر بات کرتے ہیں، دنیا بھر میں ہوتی ہے کہ جینڈر ڈسکریمنیشن بہت ہے۔ ہمارے ہاں تو کوئی سٹیٹس نہیں ہیں، لیکن اب ایک چونکہ ساری عمر گزر گئی آفیسز میں، کارپوریٹ پہ کام کرتے، تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے آپ میں سے ہر وہ شخص جو 10 15 20 سال سے کام کر رہا ہے، they can easily, if you just recall for a minute, you can easily vouch for it actually، کہ کتنی خواتین ہیں جو انٹری لیول پہ شروع کرتی ہیں اور گرو کرتی ہیں، اور کتنے مرد ہیں جو انٹری لیول پہ شروع کرتے ہیں اور گرو کرتے ہیں۔ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کسی بھی سیکشن میں، سوائے ایک آدھ کے جیسے ایچ آر ہے فار ایگزامپل، لیٹس سے پچھلے کوئی 15 20 سال میں ایچ آر میں خواتین کی گروتھ کمپیریٹیولی بہتر ہے، اور یہ ایک سبجیکٹ ہے جہاں پہ سم ہاؤ کارپوریٹ نے یہ طے کر لیا ہے کہ شاید خواتین بہتر کام کر سکتی ہیں، تو اس لیے وہ خواتین کی تعداد بھی یہاں زیادہ ہے۔ خواتین یہاں فنکشنز کو ہیڈ بھی کر رہی ہیں، اکثر ایون ان لارجر آرگنائزیشنز خواتین فنکشنز کو ہیڈ کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ بتا دیجئے کہ کہیں پہ جہاں پہ مکسڈ کارپوریٹ ہیں، یعنی ہم گرلز کالج کی بات نہیں کر رہے جہاں مجبوری ہے کہ ایک خاتون پرنسپل ہوں گی، ورنہ کوئی نہ کوئی وہاں پہ مرد پرنسپل لگا دیں گے اگر بس چلے تو، ادروائز تو جو مکسڈ کارپوریٹس ہیں جہاں پہ خواتین بھی کام کرتی ہیں، مرد بھی کام کرتے ہیں، وہاں پہ اس کو لے کے چلیے نا کہ انٹری پوزیشنز پہ لڑکیاں لڑکے دونوں آتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا کریئر ٹریجیکٹری کیسے چلتی ہے۔ تو لڑکے یوں نکل جاتے ہیں، لڑکیاں یوں رہ جاتی ہیں، اور یوں ہی رہتی ہیں۔ اس کا دوسرا پیرامیٹر جس سے آپ اس کو جج کر سکتے ہیں وہ ہے کہ کتنی خواتین مینیجرز بنتی ہیں کسی بھی ٹریڈ میں۔ یعنی اگر آپ سیلز کی جابز کی بات کرتے ہیں تو لاکھوں لڑکے، لاکھوں مرد حضرات اس وقت سیلز کی جابز کر رہے ہیں، اور ان میں سے جتنے لوگوں نے بھی شروع کیا، اور ان کے ساتھ اگر چند اول تو خواتین کم آتی ہیں اس ٹریڈ میں، لیکن یہ کہ اگر خواتین کچھ آ بھی گئیں تو ان میں سے مینیجرز تو میں فارماسیوٹیکل چونکہ میرا کور فیلڈ ہے، تو میں اگر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں پچھلے 47 سال میں، تو مجھے تو 7 خواتین بھی مینیجرز بنتی نظر نہیں آتی سیلز میں سے، یا بمشکل 7 8 10 ہوں گی جو بنی ہیں، اور مرد اس کے مقابلے میں ہزاروں بن چکے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں تو بے شمار یعنی ڈسکریمنیشن ہے نا، لیکن جب آپ یو ایس کے سٹیٹس پڑھیں جو کہ بہت آتے ہیں، میکنزی بھی پبلش کرتا ہے، ویمن ان ورک پلیس، ان کا ایک ایئرلی ان کا ایک سیریز ہے جو بہت اچھی پچھلے 5 سال سے چل رہی ہے، اور ہر سال وہ ایک اپ ڈیٹ ایشو کرتے ہیں ویمن ان ورک پلیس کا، کہ پچھلے سال میں کیا ہوا، خواتین کی جو بھی ڈسکریمنیشن کا معاملہ تھا یا ان کے جو کریئر کا معاملہ تھا اس میں کیا چینج آئی، فار بیٹر اور فار ورس اور واٹ ایور۔ بہت اچھا، ان کی بڑی اچھی ایفرٹ ہے ان کی وہ۔ تو اس پیریڈ میں یعنی بے شمار لوگ مینیجر، سینئر مینیجر، ڈائریکٹر پتہ نہیں کہاں نکل گئے، اور خواتین تو نہیں نکلیں کہیں پہ۔ کوئی کتنی خواتین ہیں جو سی ای او ہیں اس وقت، امپلائی سی ای اوز مختلف کمپنیز میں، چاہے وہ فارماسیوٹیکلز ہیں چاہے وہ نان فارماسیوٹیکلز ہیں، یعنی اگر 100 مرد سی ای او ہیں تو اس کے مقابلے میں شاید 5 سی ای اوز خواتین ہوں گی پاکستان میں۔ تو امریکہ کا بھی ایسا ہی حال ہے، یورپ کا بھی یہی حال ہے، یعنی یورپ میں، جرمنی میں، فرانس میں انہوں نے باقاعدہ پچھلے 5 سال سے دے آر کیپنگ اے ٹارگیٹ، اس سے پہلے انہوں نے رکھا تھا، 10 سال پہلے شروع کیا تھا کہ ان دی نیکسٹ 5 ایئرز
اتنی پرسنٹیج آف سی سویٹ، یعنی جو چیف ہے نا، چیف سی ایف او ہیں، سی ای او ہیں، سی او او ہیں، سی آئی او ہیں، سی ٹی او ہیں، یہ جو سی سویٹ ہے اس میں اتنے % خواتین کی ریپرزنٹیشن ہوگی، وہ نہیں اچیو کر پائے بائی وائڈ مارجن. سو یہ معاملہ تو ساری دنیا میں، اور وہ اس کو ویمن ان ورک پلیس والے اس کو بروکن لیڈر کہتے ہیں کہ ایک سیڑھی ہے اور خواتین کے لیے اس کے جو ڈنڈے ہیں، رنگس جو ہیں وہ بروکن ہیں بیچ میں، تو وہ چونکہ بروکن ہے بیچاری اوپر جا ہی نہیں سکتی. مردوں کے لیے وہ بڑا سیدھے سیدھے ہیں، اس لیے وہ 1 2 3 4 کر کے اوپر چلتے چلے جاتے ہیں، اور وہ چل رہا ہے معاملہ. تو یہ تو ہے ورک پلیس کی ڈسکرمنیشن. جو ان کی گھروں میں ڈسکرمنیشن ہے وہ تو اسٹیبلشڈ ہے، اور وہ کسی بھی رول میں ہوں. وہ گھروں میں بچیاں ہوں تو بھی وہ ڈسکرمنیٹ کی جاتی ہیں، وہ بہنیں ہوں تو بھی ان کے اگینسٹ ڈسکرمنیٹ کیا جاتا ہے، بیٹیوں کے اگینسٹ کیا جاتا ہے، بیویوں کے اگینسٹ کیا جاتا ہے. مردوں کو ایک بڑا ہمارے ہاں خاص طور پہ بڑا شوق ہے ماؤں کے، بڑا انہوں نے احترام اور بڑی عزت اور بڑا جناب فیس بک اور ہر جگہ بھری ہوئی ہے، میری ماں، میری ماں، میری جان، میری فلاں، میری یوں. اور جن کی مائیں خدا نخواستہ رحلت کر گئیں وہ ان کے بارے میں بڑی ان کا چل رہا ہے. لیکن یہ ماں کچھ اور رولز میں بھی تھی، تو اس رولز میں بھی یا ان رولز میں بھی اس کی وہی عزت ہونی چاہیے تھی نا، اس کے برابر ہونی چاہیے تھی. اور اگر خدا نخواستہ کوئی خاتون ماں نہیں بن سکیں تو وہ درجہ نہیں پائیں گی کبھی عزت کا. کیا اس کا مطلب یہ ہے؟ لیکن یہ چل رہا ہے معاملہ. تو سوشل تو چینج کو لانا بہت بڑا جہاد ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے، اس کو ضرور کرنا چاہیے. اگاتھا کرسٹی کا ایک کوٹ ہے بڑا کمال کا، وہ یہ فرماتی ہیں کہ جو گڈ ایڈوائس ہے جو آپ کسی کو دیتے ہیں، اٹ ول نیور بی ہرڈ. ٹھیک ہے، اس پہ نہ وہ سنی جائے گی ڈھنگ سے، اور آبویسلی جب سنی نہیں جائے گی تو عمل تو ہونے کی توقع نہیں ہے بالکل اس کے اوپر، کہ گڈ ایڈوائس ول نیور بی ہرڈ پراپرلی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گڈ ایڈوائس نہیں دینی چاہیے، کوشش جاری رکھنی چاہیے. وی نو واٹ وی آر اگینسٹ، ایکچولی واٹ وی آر اپ ٹو، کیا ہے ہمارے سامنے، کتنا بڑا پہاڑ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوشش بند کر دینی چاہیے، کوشش جاری رکھنی چاہیے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی چینج کرتے کرتے چیزیں بہتر تو ہو جائیں گی نا. آل ٹوگیدر چینج تو کبھی بھی کیا، جس نو بڈی از ٹارگیٹ اور ایک لائف ٹائم میں یا 10-20 لائف ٹائمز میں بھی نہیں ہو سکتا، لیکن پازیٹیو چینجز آ سکتی ہیں اس کے اندر. سو سوشل ایریا میں تو خواتین کے خلاف ڈسکرمنیشن تو ریمپنٹ ہے، سسٹم میں بلٹ ان ہے، ٹاکسک ہے انتہائی. ایبیوز کی وجہ یہی ہے، اور یہ ساری دنیا میں ہے، اور پوری دنیا میں خواتین آر یوزڈ ایز یو نو ایز اے چپ الٹیمیٹلی. یہ جو وانی کا قصہ ہے جو اکثر کبھی کبھار اکثر آتی ہیں خبریں اخباروں میں کہ جی فلاں 2 قبیلوں کے درمیان صلح ہو گئی ہے، اور اس میں جو صلح کی شرائط طے پائی ہیں اس میں یہ 2 لڑکیاں اس قبیلے کی وہاں دی جائیں گی. یعنی وہ 4 مویشی اور پیسے اور لڑکیاں ایک برابر ہیں، کہ اگر 4 اونٹ دینے ہیں یا 10 گائیں دینی ہیں تو اس کے بعد 2 لڑکیاں بھی دینی ہیں، تو ان کا درجہ وہی ہے جو 4 گایوں کا یا 10 اونٹوں کا ہے. یہ ہمارا یہ ٹریڈیشن ہے اوریجنلی. تو اگر ہم اپنا ذرا چہرہ دیکھیں غور سے، یہ ہماری ٹریڈیشن ہے بنیادی طور پہ. بہرحال سوشل تو معاملہ جو ہے وہ ہے اپنی جگہ پہ. ہم کارپوریٹ میں کی بات ہم کر رہے ہیں، فوکس اس پہ. کارپوریٹ میں خواتین بالکل قطعاً امپاورڈ نہیں ہیں، حالانکہ بہت سارے ایریاز میں خواتین کام زیادہ بہتر کرتی ہیں، لیکن ہم نے ان کو اس جگہوں پہ کسی حد تک ہم نے ان کو ایکسیپٹ کر لیے جو لیبر انٹینسو کام ہے. جیسے بے شمار فیکٹریز میں پیکیجنگ پہ آپ کو خواتین ملیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مردوں کی طرح ادھر ادھر فضول گفتگو میں مصروف نہیں ہوتیں، اور ان کے ہاتھ نہیں رکتے. اگر آپس میں کوئی بات وہ کر بھی لیں کسی وقت بیٹھی، اگر ایک 10-20 خواتین ایک کنویئر بیلٹ پہ بیٹھی ہیں پیکنگ کی، تو نمبر 1 ان کے ہاتھ نہیں رکتے، وہ باتیں بھی کر لیں بیچ میں تو کام ان کا چلتا رہتا ہے. نمبر 2 وہ زیادہ توجہ سے کام کرتی ہیں. مردوں کی توجہ کبھی ایک جگہ پہ فکس ہونا بڑا مشکل ہے، بھٹکتی رہتی ہے ان کی. نمبر 3 ان کی ایکوریسی بہتر ہے، سینس آف رسپانسبلٹی بہتر ہے ان کی. سو لہٰذا اس وجہ سے پیکنگ لائنز پہ خواتین پریفر کی جاتی ہیں ہر انڈسٹری میں، اور مردوں کو وہاں نہیں. لیکن مینوفیکچرنگ میں مردوں کو رکھا جاتا ہے چونکہ وہ ذرا ہارڈ لیبر ہے، تو وہاں پہ مردوں کو ہی ہونا چاہیے، وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں. یہ تفریق تو ٹھیک ہے،
دیکھیے نا، لیکن اگر آپ پاکستان میں اگر آپ ساؤتھ کی طرف چلے جائیے تو سٹارٹنگ فرام دس رحیم یار خان بیلٹ اور اس کے ساتھ جو اس طرح کے اور علاقے لگتے ہیں دوسری طرف، اور آگے سندھ میں نکل جائیے تو خواتین اور مرد دونوں سڑکیں کوٹتے ہیں وہاں پہ، دونوں کنسٹرکشن میں کام کرتے ہیں، دونوں سروں پہ اپنے وہ سیمنٹ کی اور ریت کی تغاریاں لے کے پہنچاتے ہیں، اور کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں، دونوں کی مشقت برابر ہے۔ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیے۔ پنجاب میں ایسا نہیں ہے، کے پی کے میں بھی ایسا نہیں ہے، لیکن وہاں پہ ہے ایسا، اور یہ پنجاب کا ہی حصہ ہے رحیم یار خان، تو یہ کلچرل ہے معاملہ۔ سو یہ ہے کہ ہم خواتین کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو ان کا رائٹ ہے، یعنی جو ان کا ڈیو بنتا ہے، اس کو کارپوریٹ ورلڈ میں ہم ایکسیپٹ کر لیں اور اس کو لانے کی کوشش کریں اور اس کو ان کا رائٹ دیتے جائیں۔ یعنی اگر آپ کے پاس آفس میں 50 لوگ ہیں اور 50 میں سے 10 خواتین ہیں اور 40 لوگ ہیں، اور بہت سے یعنی ابھی بھی ایسے آفسز ہیں جہاں پہ خواتین کا داخلہ منع ہے اور وہ نہیں رکھتے خواتین کو، چلیے وہ ان کی سوچ ہے، میں اس کو ٹوٹلی کنڈیم نہیں کرتا، اس لیے کہ چلیں ایک بارے میں وہ کلیئر ہیں، اور نہیں رکھنا چاہتے تو نہیں رکھنا چاہتے، ایک لحاظ سے اچھا ہے، کیونکہ اگر وہ رکھیں گے تو شاید کہیں نہ کہیں ڈسکریمنیٹ کریں گے پھر ان کے اگینسٹ، تو وہ انہوں نے چیپٹر ہی بند کر دیا، فائن، اوکے، دیٹس اوکے۔ لیکن جہاں ہیں وہاں پہ ان کو امپاور کرنے کی کوشش کی جائے۔ آخری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے، جو دنیا بھر میں جتنی اسٹڈیز آ رہی ہیں، جتنے آرٹیکلز آ رہے ہیں، انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ خواتین اکیلی جتنا چاہیں لڑ لیں اپنے حق کے لیے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے جب تک مرد ان کے الائی کے طور پہ کام نہیں کریں گے، جب تک مرد ان کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ خواتین اپنی تمام تر لڑائی اور تمام تر کوشش اور تمام تر جہاد کے بعد کچھ زیادہ حاصل نہیں کر پائیں گی، یہ باٹم لائن ہے۔ تو دی اونس از ناٹ آن ویمن، اٹ از آن مین ایکچولی۔ تو اگر آپ اس بات کو سمجھ پاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک ہم جیسے انسان ہیں اور وہ ہم جیسی کیپیبلٹیز بھی رکھتے ہیں، شاید کچھ معاملوں میں ہم سے بہتر کیپیبلٹی رکھتے ہیں، تو پھر یہ مناسب ہے، یہ جائز بات ہے کہ ان کا رائٹ ان کو ملنا چاہیے، اور وہ رائٹ دینے کے لیے بہرحال آپ کو ان کو کسی حد تک امپاور کرنا پڑے گا۔ ان کو ایکول اپرچونٹی تو ایک بز ورڈ ہے، کہیں ایکول اپرچونٹی نہیں ہے، لیکن کسی حد تک آپ کو اپرچونٹی ان کو بھی ساتھ میں شامل کرنی پڑے گی ٹو بگن ود۔ آگے چل کے اگر یہ سلسلہ چلتا رہے اور اس بات کو کنٹینیو کیا جائے تو اوور دا ایئرز وی کین ہوپ ٹو سی سم چینج، provided we start doing something. The problem is we are not doing anything. ہم تقریریں فرما رہے ہیں بیٹھ کے، پریکٹیکلی کام نہیں کر رہے، یعنی وہ مینیجر جو یہ کر سکتے ہیں اپنے لیول پہ، وہ یہ کام نہیں کر رہے، وہ رات دن خواتین کی بے حقنی میں مصروف ہیں، ان کو سیبوٹیج کرنے میں مصروف ہیں، ان کے کریئر ڈیریل کرنے میں مصروف ہیں، کسی بھی وجہ سے ان پہ حکم چلانے میں مصروف ہیں، لیکن وہ اس بات کو سمجھ کے اس کو بہتر کرنے میں کچھ عمل نہیں کر رہے۔ سو میری درخواست یہ ہے تمام مرد حضرات مینیجر سے کہ وہ اس پروسیس کو شروع تو کریں، کہیں سے تو شروع کریں، تھوڑا تھوڑا کچھ بھی کر کے اوور اے پیریڈ آف ٹائم دی چینج ول کم، اور کوئی اچانک دنیا کی کایا کلپ نہیں ہو جائے گی، لیکن بہتری کی صورتیں نکلتی چلی آئیں گی۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔